مفردات اور مرکبات کا تعارف اور اس کی چند مثالیں. مختصر سا عنوان ہے. عنوان سے ہی واضح ہے کہ مفرد اس چیز کو کہتے ہیں جو اکیلی ہو، اور مرکب اس چیز کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کا مجموعہ ہو. حلال کی انڈسٹری میں چیز مرکب اس وقت بنتی ہے جب دو چیزیں مل جائیں اور ایک چیز کا استعمال جائز ہو اور ایک کا ناجائز ہو. یعنی اسباب حرمت کو لے کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں مرکب بنتی ہیں. دو چیزیں ملی، ایک ناجائز ایک جائز، مرکب بن گیا. اب مرکب کا کیا حکم ہے؟ ناجائز چیز جائز کے ساتھ ملی تو عدم جواز ختم ہو گیا یا نہیں ہوا؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر پاک اور ناپاک چیز کا مرکب ہو، مطلب نجس اور غیر نجس کا مرکب ہو، پانی اور پیشاب کا مرکب ہو مثال، تو مرکب بننے کے بعد بھی اس کے استعمال کی گنجائش نہیں ہے. نجس چیز کا ایک ذرہ بھی پڑ جائے تو وہ پوری چیز کو نجس کر دیتا ہے. اگرچہ وہ مرکب بن گیا، وہ مفرد نہیں رہا کہ مفرد کے استعمال جائز نہیں تھا، مرکب بن گیا، لیکن مرکب بننے کے بعد بھی اس کے استعمال کی گنجائش نہیں ہے. اور آپ اس کو وسیع تناظر میں اگر دیکھیں تو کوئی بھی پروڈکٹ جس کے اندر کوئی ایسی چیز پڑ جائے کہ جس میں کوئی سبب حرمت موجود ہو، تو وہ ایک چیز مفرد تھی، اب اس میں مل کر کے مرکب بن گئی، اس کا یہی حکم ہوگا جو میں عرض کر رہا ہوں. اور اگر مضر اور غیر مضر کا مرکب ہو، مضر اور غیر مضر کا مرکب ہو، کہ اکیلی چیز ضرر رسا تھی جس کی وجہ سے اس کے استعمال کی اجازت نہیں دی گئی تھی، حرمت کا قول کیا گیا تھا، لیکن وہ مل گئی دیگر غیر ضرر رساں چیزوں کے ساتھ، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ضرر باقی ہے تو استعمال کی گنجائش نہیں ہے، ضرر ختم ہو گیا تو استعمال کی گنجائش ہے. یہاں پر حکم میں فرق آئے گا. نجاست میں حکم میں کبھی بھی فرق نہیں آئے گا. ہاں یہاں فرق آئے گا کہ ضرر باقی ہے مرکب بننے کے بعد تو استعمال کی گنجائش نہیں ہوگی، ضرر ختم ہو گیا تو استعمال کی گنجائش ہوگی. جیسا کہ پیچھے بھی کہیں یہ بات آئی تھی کہ ضرر باقی ہوگا تو گنجائش نہیں ہے، ورنہ گنجائش. خبیث اور غیر خبیث کا مرکب اگر ہو، خبیث کا مطلب کہ ایسی اشیاء جن سے گن آتی ہو، سلیم الطبع لوگ اس سے گن کھاتے ہو، تو خبیث اور غیر خبیث کا اگر مرکب ہو تو کیا حکم ہے؟ مثلا آٹے کے اندر پسینہ پڑ جائے، پسینہ تو خبیث چیز ہے، کہ ایک سلیم الطبع شخص اس کے مفرد ہونے کی حالت میں اسے استعمال نہیں کرے گا، لیکن وہ بن گیا مرکب، تو اس کا یہی حکم ہے کہ اگر ابھی بھی سلیم الطبع لوگوں کو گن آتی ہے اور گن باقی ہے تو استعمال کی گنجائش نہیں ہوگی. اگر بہت معمولی مقدار میں ہے کہ جس سے بچنا ہی ممکن نہیں ہے، 2-3 قطرے گر گئے اور جسے عام طور پر لوگ گن نہیں کھاتے تو استعمال کی گنجائش ہوگی. اور اسی طرح نشہ آور اور غیر نشہ آور کا مرکب، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ مرکب بننے کے بعد بھی اگر نشہ باقی ہے تو استعمال کی گنجائش نہیں ہوگی. یہ ان نشہ آور اشیاء کی بات کر رہا ہوں کہ جن نشہ آور اشیاء کی قلیل مقدار میں استعمال کی گنجائش ہے. اشریب اربعہ محرمہ کی بات نہیں کر رہا، یا ایسی اشیاء کی بات نہیں کر رہا کہ جن میں انگور کھجور یا منقع سے کشید کیا گیا الکوہل استعمال ہو، ان کی بات نہیں کر رہا. جن کی گنجائش ہے ان کی بات کر رہا ہوں.
تو اگر نشہ باقی ہے اب بھی مرکب بننے کے بعد تو استعمال کی گنجائش نہیں ہوگی، ورنہ گنجائش ہوگی۔ آخری صورت کہ انسان کا عضو کسی پروڈکٹ میں پڑ جائے، انفرادی طور پر تو اس کے استعمال کی گنجائش نہیں تھی، حرام تھا کرامت انسانی کی وجہ سے، احترام انسانیت کی وجہ سے، لیکن اب یہ مرکب بن گیا تو اب گنجائش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ابھی بھی گنجائش نہیں ہوگی۔ انسان کا عضو ہے، چاہے وہ مفرد ہو چاہے مرکب ہو، کرامت اس کے اندر بہرحال رہے گی اور اس کے استعمال کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نہ نجاست کی صورت میں مرکب بننے کے بعد استعمال کی اجازت ہے، اور نہ ہی انسان کا عضو اگر کسی پروڈکٹ کے اندر پڑ جائے، اگرچہ وہ مفرد سے مرکب بن جائے، تب بھی اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔